اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام اور ان کی آل پہ لاکھوں کروڑ درود و سلام۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی مہینہ محرم کا شروع ہو گیا، اور یہ جو اسلامی تقویم ہجری کا کیلنڈر ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، اور ان کی جو شہادت ہے وہ بھی اسلامی مہینے کی 1 تاریخ کو ہی ہوئی تھی۔ اور جب بھی اس حساب سے جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلے ایک بات ہوتی ہے وہ یہ نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں اسلام کے لیے دی ہیں، اور جو وہ ایک اہمیت، ایک مقام رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ہم سب مسلمانوں کے لیے، جو انہوں نے ایک خلیفہ کے طور پر مثالی نمونہ پیش کیا ہے، تو تمام یادیں ہمارے دماغ میں دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہیں ہمارا، اور کیسے جو ہے وہ سارا واقعہ پیش آیا۔ پھر اس سے پہلے میں تھوڑی سی جو ہے وہ اس طرف روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو اس کے لیے ایک علیحدہ سے اس کی اہمیت کے تحت ایک علیحدہ سے محنت کر کے اپنے مالک سے فریاد کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، نماز تہجد، نماز فجر، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، تاکہ ہم ان سے فریاد کر کے جو ہے وہ دعا کر سکیں کہ ہمارا جو یہ سال ہے ہمیں اسلام کو سمجھنے، اپنے بچوں اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے میں اور مثالی نمونہ بننے میں مددگار ثابت ہو، ہم جتنا ہو سکے دین کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ ہر سال کے شروع ہونے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہمارے صحابہ کرام اور جتنے بھی پیچھے اولیاء کرام سب گزر چکے ہیں ان کو ضرور اپنی یادوں میں تازہ کرنا چاہیے اور ان کے مطابق زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم بھی اپنی آنے والی جو ہماری بچے ہیں، جب یروشلم فتح ہوئے تو ابو بن عبید جراح عمر رضی اللہ سے فرماتے ہیں کہ آپ مدینہ چلیں، یروشلم سے چلتے ہوئے جب عمر چلے تو ان کے پاس کوئی بڑا گروہ یا کوئی قافلہ یا کوئی بہت زیادہ سواریاں نہیں تھیں، بلکہ ان کے پاس ایک سواری تھی اور ایک ان کا غلام تھا ان کے ساتھ۔ یہ تھا خلیفہ کا مقام، ان کی اہمیت جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ان کے لیے کوئی علیحدہ سے جو ہے وہ پروٹوکول یا اس طرح کی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک رسپیکٹ اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ چیزیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ مطلب ایک خلیفہ کا مقام یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے ڈھیر سواریاں اور ڈھیر سارے غلام ہوں اس کے ساتھ، اور صرف اس کو حق ہے کہ وہ سواری پہ بیٹھے اور سواری کرے اور اپنے ارد گرد موجود غلاموں کو، جتنے بھی ان کے نیچے لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے پیش نہ آئے۔ ان کے پاس صرف ایک سواری تھی اور اس سواری پہ بھی کبھی وہ خود بیٹھتے اور کبھی اپنے غلام کو بٹھاتے۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جن کو جب حکومت کے زمانے میں ان کے پاس کوئی بہت زیادہ کوئی پروٹوکول یا کچھ اس طرح ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی شہادت کے واقعے کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز کے لیے صفیں ٹھیک کر رہے تھے تو ان کے ساتھ حضرت عمرو بن محمود رضی اللہ عنہ بھی جو تھے، جنہوں نے بعد میں سارا واقعہ بتایا۔ تو فرمانا تھا کہ ہم بالکل پاس کھڑے تھے، ہمارے درمیان میں صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ حائل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے صفیں درست کر لو، اور جب سب صفیں ٹھیک ہوئیں، نماز شروع ہو گئی تو ایک مجوسی غلام جو پاس ہی صفوں میں چھپا کھڑا تھا،
اس نے آپ رضی اللہ عنہ پہ حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر! اور دو دھاری تیز خنجر سے حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ دیا ہے۔ مجوسی پیچھے ہٹ کر بھاگا اور اسی دوران میں راستے میں آنے والی 13 نمازیوں پر اس نے حملہ کر دیا، جس میں سے 7 جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے فوراً اس پہ کپڑا ڈال کے اس کو پکڑ لیا، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ میں پکڑا گیا ہوں، تو اس نے فوراً اپنی خنجر سے خودکشی کر لی۔ عبد الرحمن نے نماز فجر پڑھائی، کیونکہ اس ٹائم پہ صفیں دور دور ہوتی تھی، تو وہاں نماز کے دوران میں کافی لوگ نمازیوں کو پتہ نہیں چلا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا یا حضرت عمر پہ کسی نے حملہ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے جو ہے وہ نماز فجر پڑھائی، اور اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے وہ سب لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح سے جو ہے وہ حضرت عمر فاروق پہ حملہ کر دیا گیا اور وہ زخمی ہو گیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ حضرت عباس باہر گئے اور آ کر انہوں نے بتایا کہ مہیرہ رضی اللہ کی جو غلام ہے، اس نے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ غلام جو انہوں نے فرمایا کہ میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میں نے تو صرف اسے اللہ کے دین پہ چلنے کی دعوت دی تھی اور بھلائی چاہی تھی اس کی میں نے، اور شکر ہے اللہ کا کہ وہ کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اس وقت جب سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، وہ زخمی کر دیا گیا، سب لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ ساری بات ہے وہ کیسے خلیفہ تھے جو چھوٹے بڑوں، امیر غریب کسی طرح کی کوئی بھی تفریق نہیں رکھنے والے تھے، سب کا خیال رکھنے والے ایک ایماندار خلیفہ تھے۔ سب لوگ بہت پریشانی میں آ گئے۔ آپ کو گھر لے کے جایا گیا اور تمام لوگ آپ کے ساتھ آپ کے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ کو کھجور کی نبض پلائی گئی، وہ بھی آپ کے پیٹ کے زخموں سے باہر آ گئی۔ اس کے بعد آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ بھی پیٹ کے جو زخم تھے ان سے باہر آ گیا۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہمیں زیادہ ٹائم تک نہیں، ہم ان سے زیادہ فیض نہیں حاصل کر سکیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے آپ کی تعریفیں، آپ کے اچھا حسن سلوک، اچھے فیصلے، تمام چیزوں کے بارے میں یاد کروانا اور ذکر کرنا شروع کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور انہیں کہا کہ تم امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر رضی اللہ عنہ اجازت چاہتے ہیں کہ میری وفات کے بعد مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ دفنایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ ملے، قرب میں جگہ عطا کی جائے۔ تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے پاس گئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ رو رہی تھی اس ٹائم، حضرت عمر کے بیٹے نے ان سے جا کے کہا کہ حضرت عمر فاروق جو ہے انہوں نے اسلام بھیجا ہے آپ کے لیے اور اجازت چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، پر میں یہ حضرت عمر کو اصرار کرتی ہوں، ان کو جا کر خوشخبری سنا دو۔ حضرت عمر کے بیٹے نے آ کر آپ کو بتایا، حضرت عمر کے بیٹے نے آ کر آپ کو ساری بات بتائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے، اجازت دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد
جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں اور ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفنایا گیا۔ ان پر رحمت ہو اور ہم پر بھی ان کے صدقے میں رحمت ہو اللہ کی، آمین۔ یہ یکم محرم حضرت عمر کی جو ہے شہادت کا واقعہ تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے ہمارے جو اس دن کی تعظیم اور ایک عزت ہے، اور جو ہمارا حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرح سے انہیں شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام کو، دین کو جاننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔